اور یہ آ کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تشیع کے درمیان اختلاف ہے. نہیں، حدیث کو پہنچانے کے لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کو کوئی بھی پہنچا سکتا ہے. کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک گاؤں میں بیمار ہو رہے ہیں لوگ تو ایک گاؤں میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ بیمار کو اٹھا کے شہر نہیں لے کے آئیں گے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے درمیان اتحاد کی بات کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم عجل لولیک الفرج. محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے جو مسلسل گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کی ایک اور کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نام نہاد اخباریت اور جدید اخباریت کے ٹولے نے مجتہدین کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں اور ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. دو اعتراضوں کا جواب مختصر طریقے سے اور ایک عام فہم نہج میں آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اگر تفصیل سے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے تو ہر ایک کے اوپر مستقل طور پر ایک پروگرام کرنا پڑے گا. من جملہ اعتراضات میں سے جو اخبارین کی طرف سے مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقلید باعث تفرقہ ہے. تقلید کی وجہ سے لوگ بٹ جاتے ہیں. تقلید کی وجہ سے کوئی کسی کے فتوے پہ عمل کرتا ہے، کوئی کسی کے فتوے کے اوپر عمل کرتا ہے. یہ ایک اہم اعتراض ہے جو ان حضرات کی طرف سے مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ اس اعتراض کا میں جواب دوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر شیعوں کو کسی نے متحد کیا ہے، اگر شیعوں کی کسی نے رہبری کی ہے، اگر شیعوں کی کسی نے حفاظت کی ہے، تو کیا مجتہدین کے علاوہ وہ کوئی اور تھا؟ کیا سید مرتضیٰ مجتہد نہیں تھے؟ کیا شیخ طائفہ شیخ طوسی مجتہد نہیں تھے؟ کیا شہید اول و شہید ثانی مجتہد نہیں تھے؟ کیا علامہ ہلی مجتہد نہیں تھے؟ کیا محمد باقر مجلسی یہ مجتہد نہیں تھے؟ کیا یہ جو فقہا ہمارے درمیان موجود ہیں یہ سب مجتہدین نہیں تھے جنہوں نے تشیع کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں؟ ہاں، اگر ہم یہ چاہیں کہ تمام انسانیت ایک نہج کے اوپر چلے، یہ مشکل کام ہے. یہ معصوم علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. حتیٰ اگر آپ دیکھیں یہ آخری زمانے میں انشاءاللہ جو حکومت اور قائم ہونے والی ان قریب پروردگار اس حکومت کے انتظامات میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین، یہ وہاں ممکن ہے. نہیں تو آپ دیکھیں 1400 سال سے جو مشکلات چلتی چلی آ رہی ہیں، اگر وہاں پر کوئی سفینۃ النجات بنا ہے، وہاں پر کسی نے آ کے اگر تشیع کو بچایا ہے تو یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے مجتہدین ہیں. برعکس مجتہدین ہیں جو ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو آپس میں آ کے جوڑ دیتے ہیں. اگر معاشرہ ایک عالم کی تقلید کر رہا ہے تو ایک آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے آ کے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا اور پورے ایران اور عراق میں تمام شیعوں نے آ کے اس کے اوپر عمل کیا، طاغوت کی کمر ٹوٹ گئی. اور وہیں سے طاغوت کو سمجھ میں آ گیا کہ مجتہدین کتنی طاقت رکھتے ہیں اور یہ کس پلیٹ فارم کا نام ہے. اور انہی نے یہ تمام کارروائیاں شروع کر دی کہ کس طریقے سے عوام اور مجتہدین کے درمیان فاصلہ ایجاد کیا جائے. خدا کے واسطے ایک لمحہ فکریہ ہے، غور کریں اس کے اوپر. تاریخ میں آپ مجھے ایک ایسا لمحہ دکھائیے، تاریخ میں مجھے ایک ایسا واقعہ دکھائیے کہ جہاں پر لوگوں کے درمیان اتحاد ہوا ہو لیکن مجتہدین کی مخالفت کے ساتھ. کبھی ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے علماء نے ہمیشہ اتحاد کا نعرہ لگایا ہے. ہمارے علماء تو وہ ہیں
کہ جو نہ صرف مؤمنین بلکہ مسلمین کے درمیان اتحاد کے قائل ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ، یا جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے درمیان اتحاد کی بات کیجئے. قبلہ، یہ ایک غلط فہمی ہے جو آپ کو ہو رہی ہے. ہم اپنے درمیان اتحاد کے قائل ہیں، تب ہم باہر نکلے ہیں. یعنی ہمارا ماننا یہ ہے کہ الحمدللہ مومنین آپس میں متحد ہیں، اور یہ جو گوشے کنارے میں کچھ آوازیں اٹھتی ہیں جو ناقابل جن کا کوئی شمار نہیں ہے، ان آوازوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ شیعوں کے درمیان اختلاف ہے. نہیں، چھوٹا موٹا اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ تشیع اپنے اصول میں پابند ہے. جہاں بھی شیعہ زندگی بسر کر رہا ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں وہ ایک لمحہ بھی آ کے گریز نہیں کرے گا. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر اگر کہیں بھی آنچ آئے گی تو وہ خود نہیں بلکہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو و خاندان کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا. یہ ہمارے اصول ہیں، اور الحمدللہ تشیع اس کے اوپر پابند ہے. ہاں، یہ نام نہاد اخباریت کے نام سے، یہ الگ الگ مختلف فکروں کے نام سے جو لوگ اٹھ جاتے ہیں اور یہ آ کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تشیع کے درمیان اختلاف ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس سیرت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم کو ملی ہے. آپ بتائیں، قرآن کی صریح آیت ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ پلٹ کے تمہارے خدائے حق کو برا کہیں گے. تو کیا یہ آیت ہمارے لیے پیغام نہیں دیتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آ کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور کیسے دوسروں کے ساتھ رہنا چاہیے؟ عجیب بات ہے، جب ہماری دنیا خطرے میں پڑتی ہے، جب ہمیں تجارت کرنا ہوتی ہے، جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کوئی لین دین کرنا ہوتا ہے، تب ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا مسلمان ہے، سامنے والا غیر مسلمان ہے، سامنے والا ہمارے عقائد میں ہمارے ساتھ متحد ہے یا نہیں ہے. تب ہم تمام چیزیں ایک کنارے رکھ کے پورا اس کے ساتھ رابطہ بنا لیتے ہیں. پوری تجارت ہماری ساتھ میں ہو رہی ہوتی ہے، پوری دوستیاں ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم اختلاف کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ عزیزوں، یاد رکھیے، ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء ستون ہیں. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. روایات نے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. حصون ہیں، قلعہ ہیں مومنین کو بچانے کے لیے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جب ایک عالم دین اس دنیا سے جاتا ہے، سلم فی الاسلام، ایک ایسی درار پڑ جاتی ہے کہ وہ کبھی بھرنے والی نہیں ہے. لہٰذا صرف آ کے یہ کہہ دینا اور چند مثالوں کے ذریعے سے، چند ناقص مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان یہ پیغام پہنچانا کہ نہیں، یہ فکر سبب اختلاف ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. الحمدللہ ہمارے مجتہدین آپس میں متحد ہیں، اتحاد کی ہمیشہ دعوت دیتے ہیں. فتوے میں اختلاف ہونا کہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں اس کی وضاحت میں کر چکا، یہ اختلاف کی نشاندہی نہیں ہے. بہرحال ہر کوئی صاحب فن ہے، اپنی نظر پیش کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. الحمدللہ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے مجتہدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر باقی رہے. ایک اور اعتراض جو اس نام نہاد اخباریت کے ٹولے کی طرف سے مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ انہی نے اپنی یہ تعبیر شاید میری ہو، بہرحال انشاءاللہ کہ یہ تعبیرات ان لوگ کی نہیں ہوں گی، کہ نہیں بھائی انہی نے اپنی مثال کے طور پر دکان چلانے کے لیے، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے انہی نے یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ لوگ ان کے محتاج رہیں، لوگ ان کے پیچھے آئیں، اور بہرحال یہ اس طریقے سے ہے. تو لہٰذا یہ تو
نہ روایات اس کے بارے میں ہیں، نہ جو ہے وہ آیات اس کے بارے میں ہیں، یہ تو ان کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، اور کیونکہ معصوم کی طرف سے ہمیں نہیں ملا ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس طریقے سے آ کے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ایک صریح جملہ میں کہنا چاہوں گا، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ علماء نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ عوام ان سے آ کے دین کو پوچھے اور دینی مسائل میں وہ ان کی محتاج ہو، تو مجھے بتائیے اس میں غلط کیا ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر نے آ کے یہ سسٹم بنایا ہے کہ بیمار اس کے پاس آئے، اگر ایک انجینئر نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جس کو اپنے گھر کا میپ بنانا ہے اس کے پاس آئے، اگر ایک ڈرائیور نے، ابھی ہمارے کیا اولا اوبر نام کی جو ہے وہ گاڑیاں چلتی ہیں، وہ انہیں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اگر آپ کو ٹیکسی کی ضرورت ہے تو آپ اس سسٹم میں آ کے ٹیکسی کو یوز کریں، تو آپ اس سسٹم کو غلط کہیں گے؟ آپ کی ضرورت کو سمجھ کے مجتہدین نے اگر ایک سسٹم آ کے بنایا ہے کہ آپ کی دینی ضرورتوں کو آ کے پورا کریں، تو یہ ان کے اوپر اعتراض ہے یا ان کی مدد ہے؟ پہلی بات تو اعتراض ہی غلط ہے۔ یہ دل سوز انسانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو عوام کی ضرورت کو سمجھ کے اس کے مطابق آ کے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ اگر ایک ڈاکٹر مطب کھول کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے کہ قبلہ انہی نے تو بیماروں کو جو ہے وہ خون پینے کے لیے اپنا مطب کھول رکھا ہے۔ یہ کون سا اعتراض ہے؟ یہ طریقہ کار ہی یہی ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، مثال کے طور پر میں ایک زندہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بھائی، بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے اپنے گھر میں اور سمجھتے ہیں کہ ایام عزا آ رہے ہیں، اور ایام عزا میں بہرحال ضرورت ہوتی ہے کہ اچھے خطیب کو بلائیں، تو اگر ایک خطیب آتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی ہاں میں اس طریقے سے خطابت کر سکتا ہوں، تو یہ وہ مثلاً آپ کے نقصان میں وہ کام کر رہا ہے یا آپ کے فائدے میں وہ کام کر رہا ہے؟ تو پہلا یہ مسئلہ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، غلط عنوان دے کر مسئلے کو بگاڑیں مت، اس کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم آتے ہیں، نام کو چینج کر دیتے ہیں، ٹائٹل کو چینج کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری جیت ہو گئی؟ نہیں، اس کی حقیقت میں اتر کے دیکھیں۔ کائنات کے سب سے دلسوز افراد اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو اگر مجتہدین اور جن کی فوٹو میرے اطراف میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی مل جائے آپ کو تو آپ مجھے بتائیے۔ یہ اپنی پوری عمر لگاتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کو ایسے کچل دیتے ہیں کہ کوئی انسان اس طرح سے کچل نہیں سکتا ہے، صرف کس لیے؟ تاکہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عوام تک پہنچے، عوام تک پہنچے۔ آیت اللہ بہجت آل اللہ مقامہ، آپ نے کبھی ان کا رسالہ دیکھا؟ اس کے بعد کیا لفظ لکھا رہتا ہے؟ العبد محمد تقی بہجت ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو کیا پسند ہے کہ اگر ہم نے 10 روپے کی ایک اینٹ خرید کے مسجد میں لگائی ہے تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑا ہمارا نام وہاں پر لکھا نظر آئے۔ ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے لیے مفید ہے، اور مفید کام کی اسلام اجازت دیتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ کہاں سے آپ نے آ کے کہہ دیا کہ یہ سسٹم اہل بیت کے زمانے میں نہیں تھا؟ چلیے میں روایات کا سہارا نہیں لیتا ہوں، آیات کا سہارا نہیں لیتا ہوں، ایک عقلی بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیا مولا کے زمانے میں لوگوں کو شرعی احکام جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی؟ بے شک ہوتی تھی۔ شیعہ کہاں تک کے پھیل چکے ہیں؟ 7ویں 8ویں 6ٹھے امام کے زمانے میں تشیع قم آ چکی ہے، خراسان پہنچ چکی ہے، دور دور تک کے پہنچ چکی ہے۔ اب آپ فرض کیجئے قم میں ایک شیعہ کے ذہن میں، گھر میں ایک سوال پیش آتا ہے، اب آپ کا کیا ماننا ہے کہ نہیں تقلید صرف اور صرف معصوم کی ہوگی؟ بسم اللہ، یہ قبلہ قم سے چلے کیا کرنے کے لیے؟ اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے معصوم سے۔ تو معصوم تو قم میں نہیں ہے، معصوم تو مدینے میں تشریف فرمائے۔ اب یہ جو ہے وہ فرسخوں کا سفر طے کر کے پہنچے، مولا کے سامنے اپنا سوال پیش کیا، مولا نے جواب دیا، یہ واپس آئے۔ ابھی اس بندے خدا نے اپنے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اہل خانے نے کہا ارے آپ گئے ہوئے تھے، یہاں تو ایک نیا مسئلہ اور پیش آ گیا، تو بیک ٹو پویلین، یہ دوبارہ واپس جائیں گے معصوم سے پوچھنے کے لیے۔ کیا آپ نے تشیع کو مسخرہ بنا رکھا ہے؟ کیا آپ کی اتنی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک گاؤں میں بیمار ہو رہے ہیں لوگ تو ایک گاؤں میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ بیمار کو اٹھا کے شہر نہیں لے کے آئیں گے، گاؤں میں ڈاکٹر کا انتظام کریں گے؟ تو نعوذ باللہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ پبلک اٹھ کے ہر وقت نہیں آ سکتی ہے، پبلک کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مجتہدین کی تربیت کرنا پڑے گی۔
اور یہ کام ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. جناب زرارہ ہیں، جناب یونس ابن عبد الرحمن ہیں، جناب اور دیگر فقہاء ہیں ہمارے پاس کہ باقاعدہ معصوم نے ان سے تاکید کی ہے کہ تم اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھو، فتویٰ دو، اور میں چاہتا ہوں کہ شیعوں میں تمہارے جیسے لوگ ہوں. لفظ فتویٰ آیا ہے روایت کے اندر. فتویٰ کون دیتا ہے؟ جاہل دیتا ہے یا عالم دیتا ہے؟ مفتی دیتا ہے یا غیر مفتی دیتا ہے؟ اب آپ نام سے کھیلنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے. آپ مفتی کہیے، مجتہد کہیے، مرجع کہیے، بات تو ایک ہی ہے نا، کام تو ایک ہی ہو رہا ہے. سسٹم بنایا ہے. انسان کہاں سے سسٹم کو سمجھ سکتا تھا؟ یہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دین ہے کہ آپ حضرات نے ہم کو یہ سکھایا. مختلف جگہ کے اوپر آ کے شاگردوں کی تربیت کی، ان کو بھیجا، اہواز بھیجا، قم بھیجا، بصرے بھیجا، کوفے بھیجا، اور یہاں پر ان علماء نے آ کے لوگوں کے درمیان دین کو پھیلانے کا کام شروع کیا. یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کی تربیت کی. اور اگر آپ آ کے یہ کہیے کہ نہیں، فتوے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو پہنچا دیں اور عوام حدیث کو لے لے، تو قبلہ حدیث کو پہنچانے کے لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کو کوئی بھی پہنچا سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا محدثین کی تربیت ہوتی تھی؟ نہیں. لوگ آتے تھے، حدیث کو سنتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، دیگران تک پہنچا دیتے تھے. یہ جو معصوم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگ ہوں، باقاعدہ معصوم تربیت کر رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں اگر فقہ میں مناظرہ کرنا ہے تو اس کے پاس جاؤ، کلام میں مناظرہ کرنا ہے تو اس کے پاس جاؤ، ادبیات میں مناظرہ کرنا ہے تو اس کے پاس جاؤ. یہ باقاعدہ ایک سسٹم سکھایا جا رہا ہے، باقاعدہ تقیہ کی روایات کو سمجھایا جا رہا ہے. اے کاش پروردگار توفیق دے کہ ان تمام روایات کو لا کے پورے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تب آپ دیکھیں گے کہ کتنی سست بات ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں، صرف فتوی کو اور صرف روایات کو پہنچانے کے لیے تھا. اور روایات کو پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس تو کتابیں تھیں. یہ بتائیے، ہاں یہ اصحاب کتاب لکھتے تھے نہیں لکھتے تھے؟ اصول اربعہ میں آسمان سے آ گئے تھے؟ اصول اربعہ میں آتے تو معصوم کو کہہ دینا چاہیے تھے کہ 10 عدد ایسے اصول اربعہ میں لکھو، شہروں میں پہنچا دو. انسان کی ضرورت ہی نہیں، حدیث پہنچ گئی. انسان کی کیا ضرورت تھی پھر جانے کی؟ پھر کیوں جب زکریا ابن آدم نے آ کے خط لکھا کہ مولا میں اس شہر قم سے جانا چاہ رہا ہوں، تو مولا نے کہا نہیں زکریا، تم قم میں رہو، کیونکہ خداوند متعال تمہاری وجہ سے قم کے لوگوں کے اوپر عذاب اس طرح سے ہٹاتا ہے جیسے میرے والد کی وجہ سے کاظمین سے ہٹاتا ہے. تو یہ تمام باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے، یہ سسٹم ہمیں سکھایا ہے. اچھا، میں نے آپ کے سامنے بھی ایک کتاب کا نام لیا جناب عبداللہ ابن شبر کی الاصول الاصلیہ کا. تو یہ اصول ہمیں کہاں سے ملے آپ بتائیے؟ ہمارے فقہا ایک اصل کا استعمال کرتے ہیں بنام استصحاب. یہ اصل انہی نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ اصل انہی نے روایات سے لیا ہے. ہمارے فقہا بہت سی جگہ پہ جو اپنے اجتہاد میں جن اصول اور پرنسپل کو آ کے استعمال کر رہے ہیں وہ سب روایات سے لیے گئے ہیں. اگر ہمیں ان کی ضرورت نہ ہوتی، اس کے ذریعے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے؟ دین اسلام اور دین تشیع ایک دین کامل ہے. ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا کے انشاءاللہ یہیں پہ بات کو ختم کروں گا. جب ہم آ کے کہتے ہیں کہ تشیع دین کامل ہے، تو کیا بتائیے دین کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ضرورت کا تفصیل سے جواب دیا جائے یا ہر ضرورت کو سمجھنے کے قوانین بتائے جائیں؟ کیا نعوذ باللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد AI آنے والا ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمانہ کیسا ترقی یافتہ ہونے والا ہے؟ کیا آپ حضرات کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو دین کی ضرورت ہوگی؟ تب اس زمانے میں انہی نے روایات میں کیا ان چیزوں کا جواب دیا ہے؟ بسم اللہ آپ جواب دیجیے. اگر جواب دیا ہے تو آپ دکھائیے، اور اگر نہیں دیا ہے تو بھی دین کو کامل مت کہیے. تو اگر جواب دیا ہے
تو آپ دکھا نہیں سکتے، اور اگر آپ دکھائیں گے تو آپ اجتہاد کریں گے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. آپ روایت کو لے کے آئیں گے، آپ کہیں گے اس سے مراد یہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کا مطلب اجتہاد ہوتا ہے. اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ روایت اہل بیت میں اس لفظ سے مراد ہے کیا. اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں. جب دو روایتیں آپس میں ٹکرائیں تو آپ کہیں اس والی روایت کو لیں گے، اس کو نہیں لیں گے، یا ان دونوں روایت کو اس طریقے سے عمل کریں گے کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اور اگر آپ بالکل روایت کے اوپر جمود کریں گے کہ نہیں ایک لفظ بھی نہیں بدلیں گے، تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پروردگار جسم بھی رکھتا ہے، پروردگار ہاتھ بھی رکھتا ہے، بہت کچھ آپ کو ماننا پڑے گا، اور آپ نہیں مان سکتے کیونکہ اصول تشیع کے خلاف ہے. تو پھر آپ کو دوسرا راستہ اپنانا پڑے گا کہ بھائی دین کامل نہیں ہے، دین ناقص ہے، دین نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا، دین نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا، دین نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا ہے. خدا کا شکر کیجئے، تشیع کے عروج کو اور تشیع کے ہیمنے کو مجتہدین نے بچا کے رکھا ہے. ہر زمانے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، اس کا جواب کون دیتا ہے؟ آپ بتائیے کون دیتا ہے؟ مجتہدین آگے جواب دیتے ہیں. ابھی کرونا آ گیا اور فلاں مصیبت آ گئی اور یہ آ گیا، یہاں پہ نماز کیسے پڑھنا ہے، غسل کیسے دینا ہے، مشکلات میں پڑے ہوئے تھے نا آپ. بسم اللہ آئیے کرونا میں جواب دیجیے ذرا مجھے، بغیر اجتہاد کے آپ جواب دیجیے دفن کیسے کرنا ہے جنازے کو. اگر آپ کہیں گے ایسے دفن کرنا ہے اور روایات سے بھی آپ کوئی استفادہ نہیں کریں گے تو آپ تو دین میں بدعت ڈال رہے ہیں. اور اگر آپ روایات سے استفادہ کر کے جواب دیں گے تو آپ اجتہاد کر رہے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے قبلہ، آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو اعتراض کرنا ہے تو آپ نے ایک لفظ پکڑ لیا اجتہاد کا کہ نہیں آپ اجتہاد کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. جی نہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ بھی تقلید کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں جو غلط بات بیان کر رہا ہے. تو تقلید میں تو یہ کوئی نہیں لکھا ہوا ہے کہ صحیح چیز کی تقلید ہوتی ہے. آپ اپنے بزرگوں کی تقلید کر رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تقلید کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے ہم سمجھ کے تقلید کر رہے ہیں. ہماری تقلید عالمانہ تقلید ہے، اندھی تقلید نہیں ہے جس کو قرآن نے منع کیا ہے. بے شک ہر عقل مند انسان کی طرح جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس فن میں ہم مہارت نہیں رکھتے ہیں، بہت سکون سے اس انسان کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ پیش آتے ہیں جس کے پاس اس فن کی مہارت ہے. یہ ایک عقلی قانون ہے، اس کے اوپر پوری دنیا عمل کرتی ہے اور آپ بھی عمل کرتے ہیں. آپ کو بھی اگر اپنا گھر بنوانا ہوتا ہے تو آپ خود کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں بنانے کے لیے، ان کے سپرد کرتے ہیں کہ جن کو اس فن کا علم ہے اور اس میں مہارت رکھتے ہیں. آپ ان کو تلاش کرتے ہیں، دور دور سے بلاتے ہیں، اس کے لیے آپ صبر کرتے ہیں کہ ماہر سے ماہر فرد مل جائے. بس جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کام بالکل صحیح ہے. یہی کام جب ہم مجتہدین کے دائرے میں آ کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دین کی سمجھ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اور ایسے انسانوں کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا کہ جو دین کو سمجھنے میں مہارت رکھتے ہیں، اس کے اصول کو جانتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ چند اعتراضات ہیں، کوشش کی گئی کہ جس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے گفتگو کی فضا کو سمجھ لیا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے مجتہدین کو سلامت رکھے، اور تمام وہ آوازیں جو ہمارے درمیان اختلاف کا باعث ہیں، پروردگار انہیں ہدایت کی توفیق دے، اور انشاءاللہ تشیع کو ایک مضبوط پلیٹ فارم کے اوپر قائم رکھے، اور جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور انشاءاللہ ان کے آنے کے ساتھ ہی ہم امام کی خدمت میں پیش ہو کر اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.